الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آواز آنی چاہیے. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے سبحان اللہ کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بانی محفل نہایت ہی محترم المکرم حافظ محمد عمران صاحب، نقیب محفل فصیح اللسان جناب میں آپ کے نام سے ضیاء الرحمن صاحب صدیقی زیدہ مجدہ اور بلبل مدینہ میری نبی میری مراد آل نبی اولاد علی پیر سید فضل عباس شاہ صاحب سبحان اللہ دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل بابرکت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ موسوم ہے. میرے عزیزو، صدیاں بیت گئیں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی شروع ہوتی ہے اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہاں تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک، جب سے دنیا مارزی وجود میں آئی ہے، پتہ نہیں کتنوں کو یہ جملہ میرا سمجھ آئے گا، اللہ کرے سمجھ آ جائے. صبح ازل سے لے کر تا قیامت سب سے بڑی ایک خبر دنیا میں آئی ہے اور وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب لوگوں کو عطا سب سے بڑی خبر یہ ہے. کیا خوبصورت آغاز. یہ بات یاد رکھیے گا ابھی کہ محفل صاحب یہ ان کی اپنا حسن زن ہے، وہ فرما رہے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس سے اوپر میرا کوئی تعارف نہیں ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ، کتا پاک رسول اللہ، بس وہ یہ کہتے تھے اس سے اوپر میرا تعارف نہیں ہے. اور جو اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں نا، 33 جلدیں ہیں جو آج لکھی گئی ہیں فتاوی رضویہ کی، اس کے بعد رسائل رضویہ آیا، وہ آیا 33 جلدوں میں، اس کے بعد 15 جلدوں میں جہان امام احمد رضا جو آپ نے لکھا ہے، اس کے اوپر جو بھی معاملات ہوئے، اتنی آپ نے خدمات کی ہیں. تو جب سید اعلیٰ حضرت بھی حاضر ہوئے تھے نا ادھر، تو پہلے تو آپ نے بھی بڑی کوشش کی کہ کہیں جلوہ یار نظر آ جائے، لیکن جب بات نہ بنی تو پھر یہ بات کہی تھی، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ جملہ کہا نا تو پھر جلوہ جانا سامنے آیا نا، تو جب گنبد خضرا کے مکین کو دیکھا تو پھر بولے تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج تو پیمانہ لے کر بیٹھ گئے لوگ، دل خون کے آنسو روتا ہے. یار ایک حضور کی ذات ہی ملی تھی اعتراض کرنے کے لیے، اللہ اکبر، کوئی اور ذات نہیں تھی. صحابہ کرام سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی کیسے گزری. میں تو وہ صحابہ کرام کی ذات تو بڑی براء البراء ہے. یہ 600 ہجری کے قریب ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام امام شرف الدین بصیری ہے.
یہ پتہ کون سا مرد قلندر ہے؟ سبحان اللہ. آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگیا جی ایک مسئلہ دسو. میں جی پوچھو نبی پاک قرآن دی کنی کی تعریف کرنی چاہیے دی. ہائے ہائے ہائے. اے جملہ سننا، نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کتنی کرنی چاہیے؟ فرمایا ایک خدا نہ آکھیں تے خدا دا پتر نہ آکھیں تے باقی جو آکھیں جائز ہی بھائی. اللہ حضرت کیا کہنے ہیں سبحان. یہ شرف الدین بصیری ارشاد فرماتے ہیں تے اے بندہ معمولی نہ سمجھے. اے بچ میں تھوڑی جی ہن پنجابی لے آنے لگا. اس آدمی کو معمولی نہ سمجھنا. فالج دا اٹیک ہویا تے لے گئے ہاسپٹل، مطب جسے کہہ لیں دواخانہ کہہ لیں. انہاں جناب 2 مہینے علاج کیتا. علاج کر کے کہا گھر والوں کو بلایا ادھر آؤ. نگا جی بابے نو لے جاؤ کرے ان بچنا کوئی نہیں تے اے فالج دا مریض ہے تے اے دا علاج ہن کوئی نہیں رہا. گھر والوں نے 4 پائی پہ شرف الدین بصیری کو لٹایا، لٹا کر گھر لے کے آئے. اے جدوں آ گیا اس طرح 4 پائی رکھی نہ تے گھر رون لگ پے بابا چند دنوں دا مہمان ہے. تو آپ کے جب وہ گھر والے رونے لگے نا کہ چند دنوں کا مہمان ہے، وہ فرمایا کچھ نہیں ہوتا صبر کرو، جانا دے سارے ہی ہیں. اللہ اکبر. جانا دے سارے ہی ہیں پر ایک گل یاد رکھیا جے جدوں حضور دا نوکر جاندا تے نرالی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. سارے ہی انہاں کیا تانوں ہویا بھئی فرمایا گل سنو صبر کرو کچھ نہیں ہوندا. آپ بیٹھ گئے، وہ لیٹے ہوئے تھے 4 پائی پہ. اب آپ کی وہ آزاد و حرکت نہیں کر رہے تھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی. تے جدو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے نا، رات کا اندھیرا چھایا نا تے فرمایا انج کرو نا ذرا اے میری 4 پائی کا رخ موڑ دو. اے کتھے موڑیے؟ جدھر مدینہ ہے. جی جدھر مدینہ ہے میرا رخ اس طرف موڑ دینا. شرف الدین بصیری کا جب رخ اس طرف موڑتا ہے اور پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، تصور میں مدینہ لاتے ہیں، مدینہ لا کر پھر قلم پکڑتے ہیں. پھر آپ نے حضور کی نعت لکھی مولا یصلی وسلم دائما ابدا. آپ نے جب یہ لکھی پہلا شعر آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 160 اشعار یہ حضور کی بارگاہ کے اندر انہوں نے بطور نعت جب پیش کر دیے. جب پیش کر کے فارغ ہو گئے پھر اپنا رخ مدینے کی طرف کر کے آنسوؤں کی جھڑیاں نکلتی ہیں. عرض کردے نے سونیاں آج مجھے حکیموں طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، لیکن میں نے سنا ہے جو تیرے در کی چوکھٹ کا سوالی بنتا ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں رہا کرتا. کیونکہ میں نے حدیث پاک میں یہ پڑھ رکھا ہے قتادہ کی آنکھ پہ تیر لگا اے ڈیلا بار. حضرت قتادہ ایتھے رکھیا چھتے ڈیلا ہاتھ کے اوپر رکھا نا آنکھ کا ڈیلا تے کسی اور حکیم کو لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا میں آئے اے سونیا تیر لگیا تے کھادا تیرے نا تے. جملہ کہتے کرنا کھایا ہم نے تیر آپ کے نام پہ ہے. آقا اے آنکھوں باہر نکل آئیے تے ہن کی کریے میرے محبوب نے نہیں فرمایا میں ڈاکٹر بن گیا اللہ اکبر میں کوئی حکیم ہوں طبیب ہوں. فرمایا قتادہ ذرا آگاہ ہونا. حضرت قتادہ آگے ہوئے، میرے محبوب نے ڈیلے کو پکڑا، پکڑ کے آنکھ کے اندر رکھا، اے اپنا لواب دہن لگایا، ڈیلا فٹ کیتا. قتادہ کہندے نے اے دی روشنی کٹ گئی سی جڑی نبی لائی سی آنکھوں دی روشنی کدے نہیں کٹی. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری. اللہ حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. حضرت یہ تو بات ہے وہ تخت سکندری پر تھوکتے تک نہیں، وہ تخت سکندری پر تھوکتے تک نہیں، بستر جن کا لگا ہے آقا تیری گلی میں. واہ واہ واہ. میں تو اس کے اوپر سینکڑوں دلائل لا دوں لیکن بات یہ ہے کہ علماء نے اتنی کتابیں لکھ دی. منوانا ساڈا کام نہیں ہے، ہم منوا نہیں سکتے. ہاں ایک اللہ دا ولی ہوئے تو پھر منوا بھی لینا.
سبحان بابے اللہ فرید علی سن نا بابا فرید آیا گل آ گئی نا وہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر ہو گیا آپ تھوڑی سی جگہ سبحان اللہ ساری تھوڑی سی جگہ سی وہ تھوڑی سی جگہ وہ مقدمہ انگریز دی عدالت ہوئے نال نے رل کے آکھیا بابا سادہ اینوں کی پتہ عدالت کی شے ہوندی ہے انہاں جناب جا کے مقدمہ دائر کرتا عدالتوں نوٹس آ گیا بابے انہوں آ گیا جی بابا جی تہاڈے خلاف عدالت نے مقدمہ بھیجیا تے او آ گیا وارنٹ آپ دے خلاف تے آپ مریداں کول بیٹھے سن تے فرمایا او یار ویکھ کے دسو تے صحیح لکھیا کی ہے انہاں کہیا جی کہندے نے زمین ساڈی ہے بابے قبضہ کیتا وا زمین ساڈی ہے بابے قبضہ کیتا تے آپ فرمان لگے اچھا چلو لگے چلنے ہیں مریداں کہیا حضور کوئی پروف ہے اللہ مدینے دے ملنگ کے پروف رکھ دینے بھائی سانو کی پتا پروف کی ہے کاغذ کی ہے آپ ہوتے پہنچ کے فرمان لگے ہاں بھی جج کی گل نہیں انہیں کیا جناب ہے تہاڈے خلاف مقدمہ دائر ہے او جڑی جگہ ہے زمین ہے اے بندے کہندے نے اے ساڈے نا بابے کیتا قبضہ آپ فرمایا نہیں جگہ تے میری قبضہ دینا کیتا نا انہیں کہا جی نہیں آپ کے خلاف کوئی پروف ہے فرمایا کوئی کاغذ ہے کوئی نہیں گواہ ہے کوئی نہیں انہوں نے کہا جی پھر جی تہاڈے کول پروف کوئی نہیں تے پھر میں جگہ انہوں نے دین لگے ہاں تے بابے ملنگوری پھر آئے نا بابا فرید علی پھر جلال چاہے اور فرمایا جج چپ کر تینوں پتہ کوئی نہیں تیری اج ٹکر کدے نال ہوئی ہے اللہ اکبر تو بھلیاں کسے ہور دا نے کہا جی گل کی ہے اور فرمایا نہ گواہ تے نہ کاغذ زمین نو پوچھ لانا نہ گواہ نہ کاغذ زمین نو پوچھ کی دیئے وہ جج کہنے لگیا اے انجو ہندہ اے زمین بول دیئے فرمایا بول دی نہیں جدو نبی دا نوکر آنکھے تو پھر بول دیئے اللہ اللہ زمین نہیں بول دیا جے نبی دا نوکر آنکھے تو پھر بول دیا نے میں کہا جی یہ گل ہو سکتی فرمایا ہاں ہو سکتی ہے جج کہنے لگیا جی یہ گل ہے آج پھر میں بھی ٹرنا لو جی جج ٹریا اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ بابے فرید کی زمین تھی اوتھے گیا جا کے کہنے لگیا زمین 10 کی دیئے زمین چوپ رہی جج ہس کے کہنے لگیا بابا ایک کدے زمینہ بولیا نہیں وہ فرمایا دوئی یاری تو پوچھتی ہون میں نو اگے تو آکھیا سی ہن میں کہہ سن کہ جی زمین بول اے زمین 10 تو کی دیئے بابے اور آکھیا ذرا بولنا تے زمین نے پتہ کی کیا انہوں نے کہا جج اپنی زبان نو لگام دے تو خالی ایک کہنا ہے کہ اے زمین فرید دیئے میں کہہ دیا میں بھی فرید دیا ساری زمین فرید دیئے اللہ 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 محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید سبحان اللہ سبحان شرف الدین بصیری 160 اشعار لکھے 160 اشعار لکھے آپ نے نعت کے یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے اے سناخہ بیٹھے نے ساڑھے سرہ دے تاج نے میں دے میں مولوی جے بندہ گلنا کر جانیاں حضور دی سناخہ نہیں کر دے نے اے سورنال جدو پڑھی دی نا اے گل یاد رکھنا اے جدو بندہ نعت پڑھ دا جے نا اے جنی دیر تک اودروں دل دے تار کھڑکن نا اے آوازہ نہیں نکل دیا شرف الدین بصیری 160 شعر لکھے تے لکھ کے تے پھر مدینہ روح کر کے اے تصور جو بے کے روئے نا تے جدو روئے اے لوکی کیا ہے جناب یہ کیا بات ہے جی اللہ یہ کیا بات ہے آپ نے کیسے کہہ دیا تو اسی بیٹھے جناب اکھاں بند کی دیا تے ساڑھا جناب مدینے والے نہ رابطہ ہو گیا یہ کیویں ہو گیا قطب الدین بختیار کا کی ہے فریدی ملنگ بیٹھے نے نا بابا فرید صاحب دے پیر میں صرف ایک اشارہ کروں گا واقعہ بڑا لمبا ہے آپ تے جدو تہمت لگی نا تہمت لگی تے سلطان شمس الدین التمش آپ کا جو مرید بھی تھا وقت دا بادشاہ انہیں جناب عدالت صدیہ بابے قطب الدین بختیار کاکی نو تے صادقی انہوں مجبور سی بیچارہ انہیں کیا حضور بھئی ہون میں دوسو مجبور ہاں میں کیا کر سکنا آپ نے شاہ فرمایا کوئی نہیں لیاؤ خیر عورت آئی انہیں جو بھی کیتا نا اے قطب الدین بختیار کاکی انجکھاں بند کیتیاں نا تے بند کر کے کھولیا نا تے سلطان شمس الدین التمش کہندا حضور کی گل ہے فرمایا مقدمہ روک دے میری معین الدین نہ گل ہو گئی فرمان دے آواں گا تے مقدمہ چلے گا کیا بات اگلی گل سنیا جی چوکھا بند کیتیاں کیویں رابطہ ہو گیا اے حضرت تہاڈا فون ایتھے واٹس ایپ کھول دیو تے انگلینڈ گل ہوندی کہ نہیں ہوندی
ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕੈਚ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ हाय हाय सुभान अल्लाह वो नहीं मानी जाती आपने एक अखा बंद की है ना जिस वक्त आप बंद की फिर आप रोए ना या रसूल अल्लाह एक आपका दर रह गया है दुनियादारा और आखिया शरफुद्दीन तू मरन लगे हैं बस तेरे उन आखिरी साल हैं ते सोनिया तुसी कतादा नु अख दिती सी ते दूसरे सहाबी दी पिंडली जोड़ दिती सी ते मौला मुश्किल कुशा दी दुख दी अखां ते लवाबे दा हल लाया ते उन्हां दी अखां ठीक हो गईयां ते सोने हुण करम फरमान आउणा सादे ज लफ्ज़ां च कह दियो ना यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं वाह वाह मेरे घर में भी हो जाए चिराग या रसूल अल्लाह 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 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ ਨਾ इमामुल अंबिया आमिना के लाल आप तशरीफ लाए ना हुण शरफुद्दीन बुसीरी जो तकिया ना आका अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ ले आए आप उठ के खड़े हो गए ख्वाब दा आलम से उठ के खड़े हो के ते सलाम अर्ज कीता ते मेरे महबूब के कदमैन मुबारक को चूमा ते जदों चूम के खड़े होए ते हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया शरफुद्दीन खैर किवें सद्या ही खैर है कैसे बुलाया है सोनिया मेरी की मजाल वो शेर है ना अगर जज्बा सादिक हो अगर जज्बा सादिक हो तो बाज कुछ इस तरह भी होता है वो खुद तशरीफ ले आते हैं बुलवाया नहीं करते दूरियां ताड़े मेरे जने ना हो ऐसा तुसा मजबूर है ना लेकिन आमिना के लाल अब तो बराउल बरा है फरमाया क्या बात हुई या रसूल अल्लाह ए दुनिया दे हकीमा हुन मैंने पिछली लिस्ट च पा दिता भी ये हुन मरन वाला वा तो लिहाजा अब जो है ना मेरी छुट्टी हो गई है ये सोनिया ए फालज हो गया ते लोकी कहंदे ने हुणे ला इलाज ते मैं क्या फिर सोने नु पुकारा ना जे करम हो जाए अगली गल सुनिया मेरे महबूब इरशाद फरमाया अच्छा ये गल है बाकी दी गल्लां बाद ओ सुनना पहले नात सुनाना मेरी मेरी नात सुभान अल्लाह नात सुनाना जमीन शरफुद्दीन खाली ये नहीं सी बाकी भी लिखियां सन बाकी भी लिखियां सी अर्ज की या रसूल अल्लाह केड़ी सुनावा फरमाया है जेडी हुने लिखी है ना हाय हाय हुने सुनाना शरफुद्दीन बुसीरी खड़े होए ते फिर आपने ख्वाब दे आलम दे अंदर हुजूर दी बारगाह च नात सुनाई ने जद नात मुक गई ना मेरे महबूब फरमाया हुन दस वही बुसीरी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚਾਦਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈਣੀ ਆ अल्लाह 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 चादर लेनी आ या शिफा लेनी आ ते शरफुद्दीन बुसीरी ए नौकर फिर नबी दे मलंग एवें नहीं होंदे कहंदे सोहणिया चादर अपनी मर्जी ना दे दियो शिफा मेरी मर्जी ना दे दे अल्लाह नारा तकबीर हाथों को बुलंद कीजिए नारा रिसालत आमदे मुस्तफा नारा हैदरी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद ये बात याद रखना या रसूल अल्लाह शिफा अपनी मर्जी ना दे छोड़ो ते चादर मेरी मर्जी के साथ दे दे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर अता फरमाई फरमाया लो चादर दे दी हुजूर इस्लाम ने इस तरह हाथ लाया ना जहाँ जहाँ फालिज था ना मेरे महबूब का हाथ लगता गया अल्लाह शिफा देता लीजिए हुजूर इस्लाम तशरीफ ले गए हुण शरफुद्दीन बुसीरी दी जो अख खुली ना हुण सोची बह गए कि भाई सारे तो पहले नबी ना चादर ते हथे आ गई हुण सोचन लगे भी मैं ठीक भी होया कि नहीं पता नहीं ख्वाब दा ख्वाब ही रहा फिर कान में आवाज आती है शरफुद्दीन सुन मन रानी फिल मनामे फकद रअल हक ए कदे झूठ ना समझया जिन्हें ख्वाब विच नबी नु वेखिया उन्हें हक वेखिया सुभान अल्लाह हुजूर ने यहाँ तक फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा है ना अनकरीब मुझे जागती आंखों से भी देखेगा मरहबा इसके ऊपर मैं दलील पेश कर दें ख्वाजा अबुल हसन खरकानी इस सिलसिला नक्शबंदिया दे बाबे ने बड़े बड़े
آپ کسے مدرسے نہیں سن پڑھے؟ مرید ہے میں بیٹھے سنتے تو مرید سامنے آ گیا، میں کی گل اے حضور اے میں اجازت فرماؤ فلانے مدرسے چل کے میں بخاری نہ پڑھے، حدیث پاک پڑھنا۔ فرمایا تینوں ایتھے بخارا چ کوئی نظر نہیں آیا محدث؟ کوئی استاد نہیں ہے؟ عرض کی حضور نہیں، یہاں پہ کوئی نظر آیا۔ فرمایا انج کر جا بازاروں حدیث پاک دی کتاب لے آ تے بیٹھ جا، تینوں میں اپنے پڑھا دے سکتا۔ وہ گئے کتاب لے کے سامنے آگے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ابو الحسن خرقانی پڑھا رہے ہیں تے پڑھن والا مرید ہوئے، آپ پڑھاندے گئے ایک جگہ تے پہنچے، فرمایا اے حضور دی حدیث نہیں، یہ میرے محبوب کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی نے اس کتاب میں لکھ کر شامل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلی حدیث پڑھو جی۔ 3-4 مقام پہ اسی طرح ہوا، فرمایا اے حضور دا فرمان نہیں، اے کسے لکھ کے وچ نہ لا دیتا۔ حدیث پاک درس مک گیا نا، کتاب بند ہوئی نا، تو پتہ کہ کہندا مرید کہندا حضور اے پیر جی گل تے دسو۔ فرمایا آپ پوچھنا۔ انہوں نے کہا جی گل یہ ہے تسی کسے مدرسے پڑھے کوئی نہیں تے اسماء و رجال دی کتاباں پڑھنے ایسا 11 سال مدرسے لائے نے، اس تو بعد دورہ حدیث ہوندا، دورہ حدیث پڑھن تو بعد پھر اسماء و رجال پڑھو، تاں جا کے پتہ لگدا ہے حدیث ضعیف ہے، معلل ہے، یہ حسن ہے، حسن لذات ہے، یہ کون سی حدیث کی کافی ساری قسمیں ہیں، یہ کون سی اے حضور تساں کسے کول پڑھے کوئی نو، اے تانوں کیویں پتہ لگیا ہے حضور دا فرمان نہیں؟ تساں کیویں پتہ لگیا؟ وہ فرمایا اس کو راز رہنے دے۔ انہوں نے کہا جی نہیں دسو صحیح۔ وہ فرمایا چلیا کیڑیاں گلاں کرنا، ادھر تو نے حدیث پاک کھولی تھی، سامنے حدیث والا آ گیا، سامنے حدیث والے آ گئے تھے۔ فرمایا وہ مجھے بتاتے جاتے تھے آقا، میں آگے پڑھاتا جاتا تھا، وہ سن اسی مدینے دے نوکر کسے کولو نہیں پڑھ دے، نبی پڑھا دے نہیں اسی پڑھا۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بات ہے میرے عزیزوں، آگے چلیے۔ کیا بات ہے؟ حضور اسلام تشریف لے گئے، مشیری اٹھے دے جناب، اے سارا جسم ٹھیک، اٹھ کے پہلے دے جا کے غسل کیتا نا، کپڑے پائے، اے امامہ شریف بنیا، امامہ شریف بنیا تے وہ جی چادر سی نا، اے اس طرح ادب نہ پھر اے اپنے سر تے لئی لے، اب جا رہے ہیں مسجد کی طرف۔ جب مسجد کی طرف پہنچے نا تو ان سارے نے پتا سی بصیری تے پاسا نہیں پرت سکتا، بصیری تو سائیڈ نہیں تبدیل کر سکتا۔ آج یہ کیا ہوا؟ آپ نے کھلو کے نماز پڑھی نا، اس وقت دے بڑے مشہور و معروف قلندر دے اللہ دے ولی جنہ دا ناسی ابو رجاء الصدیق، انہاں بھی اتھے آگے نماز پڑھی۔ اے جدو نماز پڑھی نا، ہون سارے نماز تو بعد پوچھنا سی نا بصیری ہے کی ہویا ہی؟ اے تو چنگا بڑا پھردا پیا کی ہویا؟ کل تے تینوں منجی دے پا کے لے آندا سی، ہن نماز تو بعد پوچھنا سی نا۔ پہلے اس تے کہ لوکی پوچھ دے ابو رجاء صدیق اگے آ گیا، شرف الدین بصیری ادھر قصیدہ بردہ مینوں ہی سنانا، مینوں بھی سنانا جڑا راتی لکھے مولا یہ صلی وسلم دائما۔ ہن شرف الدین بصیری دے پیراں تھلوں نکل گئی زمین، کہن لگے میں تے کسی نوں دسیا نہیں، راتی ایک میں سا تے ایک نبی سن، سبحان اللہ، تیجا تے اوتھے بندہ ہی کوئی نہیں سی جنوں پتہ لگیا ہوئے۔ کہن لگے اوے ابو رجاء گل تے دس کیڑے قصیدے دی گل کرنا؟ انہاں کہ جڑا راتی لکھیا ہی او سنا، اے تینوں کیویں پتہ لگیا؟ انہاں کہا مدینے دے نوکر بڑی پاور والے ہوندے نے۔ وہ کیسے؟ فرمایا رات جب تو حضور کو یہ قصیدہ سنا رہا تھا تو میں بھی اتھے کھلو کے سنتا سا۔ کیا بات ہے حضرت سبحان اللہ۔ یہ اپنا نا وہ بزرگ ہیں یہ امیر اپنا یہ امیر لاہوری، یہ غالب ان کا نام ہے، یا اور کوئی بزرگ ہیں نام ان کا سین سے اتر گیا۔ انہوں نے پتہ کیا کیتا؟ انہوں نے فجر دی اذان ہوئی نا تے مرید آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھے نا تے مرید وضو کرایا تے وضو کرا گئے تے جدو اذان ہو گئی نا تے حضرت اپنے حجرے نو انج کر کے بڑے نا اندر نو بڑے تے او مرید باہر کھڑا ہو گیا، چلو جی سنتا پڑھ کے آ جان گے جماعت، اون باہر کھلوتا رہے۔ تھوڑی دیر گزری نا تے او جدو اندر بڑیا نبی جا کے کم سی کو پیرن جا کے پوچھاں گا، او حضرت جیسے وقت اندر گیا نا تے پورا کمرہ ویلا اندر بابے ہوری آئی،
یا جی مسئلہ ہو گیا میں سامنے اکھاں دے اندر گئے نے تے اور جناب اتنی دیر ہے کو نہیں سارے کمرے کا نہ کونا چھان مارا لیکن حضرت کوئی نہ ملے تے باہر آ کے نا بڑا پریشان ہو کے تے کھلو گیا وہ ساڈے بابے انہوں نے پتہ نہیں جن لے گئے پتہ ہی کو نہیں لگدا پیا خیر جب جماعت میں چند منٹ باقی تھے 2-4 منٹ تے بابے اور سیدھا حجرے دے وچوں باہر نکلے تے مرید اوتھے کھلوتا رہ گیا یہ ہویا کی میرے سامنے اندر گئے میں نے اندر دیکھا کوئی نہیں اب یہ کدھر سے نکل آئے ہیں آپ نے وہ دل کر کے دیکھا میں چپ کر جا بولی نا نماز پڑھی نا نماز پڑھنے کے بعد آپ اندر آئے مرید ہونو جنی دیر تک بندے نو پتہ نہ لگے پھر اندر چور تے کھڑکدا نہ جانا اے حضور مہربانی وہ فرمایا یار رہن دے راز راز ہی ہوتا ہے انہوں نے کہا جی نہیں دسو آپ فرمایا پہ جا دسنا پر میری زندگی چ کسی نے دس انہوں نے کہا جی ہوتی فرمایا سن اللہ کرے آپ کا سینہ مدینہ بن جائے اے جڑا ہوں میں جملہ کہنے لگا اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ تخت سکندری پر تھوکتے تک نہیں بستر جن کا لگا ہے آقا تیری گلی میں آپ نے ارشاد فرمایا درویشہ ملنگا جو حضور کا نوکر ہوتا ہے نا جو مدینے کا ملنگ ہوتا ہے نا اس کی شان یہ ہوتی ہے سنتا پڑے مسجد نبی کے جماعت آکے اپنی مسیحیں کرائے یہ ہوتے ہیں حضور کے نوکر یہ ہوتے ہیں ابو رجاس فرمایا جدھر آتے تجھے نام سنا رہا سونا میں بھی وہاں پر موجود تھا یہ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی سچی محبت اے میرے محبوب نہ پکی دے سچی محبت کر لو نا وہ بزرگ پتہ کہ فرمانے علماء پتہ ایک بڑی پیاری گل کی تھی آج بندہ یاریاں لاندا پھرتا کو کسے بڑے نہ یاری لاندا کیوں ایک مشکل ویلا آ گیا تے کام پہ گیا تے بھائی اپنا انہوں آکھاں کے ساڑھا کام کٹا دے گا اے کوئی ایس ایس چو نہ لاندا کو ڈی ایس پی نہ کو کسی نہ تے یاد رکھو نا جنہیں نبی پاک اور انہیں یاری لائی ہے نا تے حضور پھر جے ایتھے یاری لا لیے تے پھر میدان معاشر بھی نہیں چھڑن لگے میدان معاشر میرے محبوب کریم علیہ السلام کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے تو یہ بات ہے کل ان کنتم تحبون اللہ اور ذوق ہے کوئی نہیں خیر ہے اے پریشانی نہ لے آجے میں تو دس دیں سیدھی گل سوال ہویا چلو جو ان گل آگی قدرتی بجلی ٹور کی ورنہ میں چلے کدھر اور ساں یہ ایک بات آ جاتی ہے ایک بات پتہ کیا آتی ہے ہمارے پاس احباب جو ہے وہ سوال کر دیتے ہیں اور ہمارے یہ بھولے بھالے سنی بھائیوں کو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اے جی اے دریاں لا کے یہ ساؤنڈ لا کے تو فلانا کچھ لا کے کیا یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے یہ ایسا میلاد شریف بنایا تھا کیا یہ بھی بات ہوتی ہے یا ان کان کھول کے سنیا جی گل یاد رکھنا پہلی گل تو ہے کہ علماء بعد لکھی ہے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد اتنا صدمہ ہوا کہ انہیں اپنی ہوش ہی نہیں تھی میلاد شریف ہوتا ہے خوشی کے اندر دوسری بات یہ ہے صحابہ کردے سن صحابہ کرام نے میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے نا جی حضور ذکر خیر ہی کر رہے ہیں نا بات یہ ہے کہ یہ کم علمی کی بنا پہ ورنہ کوئی ایسا بدبخت نہیں ہے جو حضور کی ذات پہ اعتراض کرے صحابہ کرام بھی حضور کا ذکر کرتے تھے اور جب آپ کرتے تھے فرق اینا سی وہ کچی زمین تے بہ کے کرتے سی کلین تے بہ کے حضور کا ذکر کر رہے آسمان جو ہے اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی رات اس کو سجایا گیا یہ میں نے اس دن آپ کے سامنے وہ میں نے سب باتیں گوش گزار کی تھی تو بات یاد رکھنا جیسے بات میں نے اس دن کی تھی نا شمع دا ذکر ہوئے تے پروانے کا دلیل منگی ہے نہیں حضور کا ذکر ہوئے تو امتی دلیل نہیں مانگتا لیکن یار اور ذرا بولو نا اور بولو سرکار کی اور ہمیں بات سناؤ اور بات سناؤ پھر یہ احباب جو ہے بڑی محبت کے ساتھ ہے جلوس نکالتے ہیں پتہ جلوس کی ہوں تم دسن لگے آقا علیہ السلام ہجرت کی تھی نا مکہ شریف سے حضور علیہ السلام نے ہجرت کی اور آپ مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف سرکار دو عالم علیہ السلام جا رہے ہیں آقا علیہ السلام نے ہجرت کی میرے محبوب کریم علیہ السلام مکہ سے چلے مدینہ شریف کی طرف کہ ان کافران کو برداشت نہ ہوئے کافران ہے لیا بھائی جیڑا بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام نوز باللہ پھاڑ کے لیا ہوئے 100 اونٹ دیں گے انہوں انعام 100 اونٹ اس کو بطور انعام ملیں گے جی بات ہوگی
उन्हें लोकी सारे ना आपको अपने लालच चाह के निकल गए। वो ऐसी जाने एक शख्स का नाम है जिसका नाम है सराका बिन मालिक। ये वो शख्स है 70 आदमियों को साथ लेकर ये हुजूर सल्लल्लाहु का पीछा करते हुए ना वहां पर पहुंचा। जब ये पीछे आ गया ना बिल्कुल तेज पीछे सईदना सिद्दीक़ अकबर सन ते अर्ज की थी या रसूलल्लाह सराका, या रसूलल्लाह सराका है ये। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये सराका, फरमाया कुछ नहीं होता। या रसूलल्लाह हुण बिल्कुल नेड़े आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुछ नहीं होता, आन दे देना के। जो सराका बिल्कुल नेड़े आ गया ना ते सईदना सिद्दीक़ के बरस की थी या रसूलल्लाह हुण तो बिल्कुल नेड़े आ गया। फरमाया रुक पीछे हट। हुजूर रुख परते ना पीछे वापस इस तरह मुड़ के सराका ले वेखिया ना ते वेख के सराका घोड़े ते सवार सी। फरमाया ज़मीन दा घोड़ा फड़दी नहीं। हाय हाय वो जुबान जिसको सब कुन की कुन जी कहें, वाह वाह वाह, जिसको सब कुन की कुन जी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। घोड़ा दा फड़दी नहीं। जमीन ने फौरी तौर पे घोड़ा आधा अंदर चला गया, सराका उत्ते नाल ही बज गया। अब रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाए मैं इजाजत दे दें। हुजूर इस्लाम फरमाया उतरुक यार दी ए ज़मीन एदा घोड़ा छड़ दे। वो जो घोड़ा छोड़ दिया। अब दोबारा फिर ये आगे उसी नीयत से 3 दफ़ा इसी तरह हुआ। तीजी दफ़ा हुजूर पता कि जुमला इरशाद फरमाया देखो आज तो पैमाना लेके बैठ गए ना मेरे महबूब। इरशाद फरमाया उस सराका 100 ऊँठां दे लालच च पिया है। हाय हाय तू 100 ऊँठां दे लालच च पिया है, तेन पता नहीं एक वक़्त आएगा जब किसरा फतह होगा तो उसके सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सराका के पांव तले जमीन निकल गई। कहा या रसूलल्लाह पक्का वादा में आगे नहीं आता। तो ये गल सच हुई सी हजरत उमर के दौर में जब किसरा फतह हुआ ना तो ये सोने के कंगन आए और कंगन आपके सामने ला के रखे गए। फरमाया ना सराका बिन मालिक, सराका बिन मालिक कहाँ है? सराका खड़े हुए, आपने फरमाया आगे आना जरा। सराका आगे आया। सुभान अल्लाह। आप फरमाया हाथ खोल ना जरा। हाथ खोले दे कंगन है जो पुआए ना सोने दे। ते सहाबा अर्ज कीती अमीरुल मोमिनीन सोना मर्द के लिए हराम है। अल्लाह अकबर। तुसी किधर पुआ दिते? फरमाया हराम जरूर है लेकिन जिन्नू नबी छुट्टी देवे ना अल्लाह 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 तो नबी इजाजत दे दे वो पहन सकता है। हाँ। लीजिए सराका ने जब ये बात सुनी ना तो फिर अगे आए। सराका को उठा के ना कुछ कलाम फरमाया। कलाम ही इन्ना मिठा सी कि सराका दिल दे। कलमा पढ़ के मुसलमान होया ते जेड़े दे नाल दे 70 सन ना उन्हें आखिया हुण जे तू अगे सरदार सा ते हुण भी सरदार ही पीछे कलमा पढ़ ले। जब कलमा पढ़ लिया ना तो मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया चलो भाई। वो आदमियों से फरमाया तुम आगे जाओ, जाकर मदीना वालों को बताओ कि मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। लीजिए ये मामला चल पड़ा जी। चलते चलते अब मैं इख्तिसार की तरफ आ रहा हूँ, गुफ्तगू समेटनी क्योंकि हूँ टाइम जरा ना बड़ा शार्ट जहा रह गया। मेज़बान दे आखदे ने भी पूरा घंटा पर बड़ा मसला होंदा फिर वो खतीब नहीं जड़ा मजमा ना समझे। हाँ वो गल भी फिर होंदी ना उस्ताद नहीं जड़ा शागिर्द ना समझे तो खतीब नहीं जड़ा मजमा ना समझे। गल पता की होंदी जे वो ना मुझे वो एक दफ़ा ना मैं एक महफिल पे चला गया, मुझे ले गए वो तो तकरीबन जी इशा के बाद का मैं बैठा तो मुझे ना उन्होंने 11:30 बजे नकीब साहब ने टाइम दिया। 11:30 बज गए सर्दियों की रात से जो उन्होंने मैंने टाइम दिता ना तो टाइम तो देने तो पहले उन्होंने मैंने लतीफ़ा सुनाता सारे मजमे को। कहने लगे भी गल ये है कि जे खतीब साहब मैनू इन्हों का मैं चेहरा ना पढ़ता भी गुस्से नाल ते मैं हाले ती घंटा होर लाना सी तुहाडे मैं घंटा होर लाना। हुण लतीफ़ा उन्होंने पता कि सुना उन्हें कहा भी मैं वो बंदा वां कि वो मिलाद शरीफ के महीने मौलवी साहब सन तो उन्होंने घरे एक चोर तू आ गया। उन्हें जनाब आके पहला भांडा खोलिया, उन्होंने कुछ शह लभी खाण नूं, दूसरी तीसरी ये मौलवी होरी जनाब ना वो चादरी च वेखते सन पे। वो जो खा पी के निकलन लग्या ना बाहर मौलवी मारी छाल मंजी तो थले फड़ लिया उन्हें इत्थे बह जा तेनों मैं देना थाने। उन्हें कहा जी मेहरबानी भुखा सा मैं क्या चलो खाण नूं लभ जाएगा तो मैं खाने वास्ते आया, मेरा और चोरी शोरी मैं कोई नहीं सी करनी, भुख लगी सी रोटी का। उन्हें कहा नहीं तेन थाने देना। उन्हें कहा जी मेहरबानी तुसीं जो आखो मैं कर लिया। उन्हें आख्या फिर जे आखसा कर से। उन्हें कहा जी बिल्कुल जो तुसीं आखोगे करांगा, थाने ना मैनूं भेजिया जी। उन्हें कहा चल फिर इत्थे बह ते मेरी तकरीर सुन, इत्थे बह ते मेरी तकरीर सुन ले। तकरीर उन्हें शुरू की ना उन्हें वो नकीब साहब की जुबानी मैंने नहीं पता सच झूठ के कहने लगे तकरीर शुरू की। पहला घंटा मुक्या, उन्हें क्या मौलवी थक्या तकरीर कर करके शायद चुप कर जा सी, पर इन्हें तो दूआ घंटा भी शुरू करता, दूआ भी त्रीया भी चौथा भी पंजवा भी। जो पंजवें घंटे मौलवी अगों तकरीर शुरू की ना तो चोर पता कि कहना मेहरबानी थाने टोर दे मैं तकरीर सुनियो रजा भाई।
ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیجئے سراقہ بن مالک آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے. جب یہ مدینہ شریف کے بالکل قریب پہنچنے لگے نا تو حضرت سراقہ فرض کی تھی سونے ہوں 70 تے 71 تے اسی ہیں نا تے نال ہور بھی کچھ سنگی رل گئے نے تے ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ تسی بھی تے سونے جے اجازت دیو تے تاڑے نا دا چنڈا نہ بنا لئیے. بریدہ اسلامی سبحان اللہ سبحان تاڑے نا دا چنڈا نہ بنا لئیے. اب آپ نے اپنی دستار کو پھاڑا. آئے ہائے اے گل بڑی ڈاڈی جی یاد رکھنا، اے ساریاں عزتیں رسول اللہ واسطے نے. حضرت کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. ساری عزتیں رسول اللہ کے لیے ہیں، جو کچھ آج ہے نا یہ سب رسول اللہ کے لیے ہے. اپنی اس طرح امامہ پھاڑے نا پگڑی پھاڑ کے تے اس طرح نیزے تے ٹنگیا تے جھنڈا بنایا. آگے آگے جھنڈا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حضور کے جو نوجوان ہیں، حضور کے جو نوکر ہیں ان کا وہ لشکر پیچھے جا رہا ہے جلوس کی شکل کے اندر. جب وہ مدینہ شریف کے قریب پہنچے اور صحابہ روز ہوندے سن ویکھ کے ٹر جاندے سن. ایک یہودی اونچی جگہ تے بیٹھا سی، انہیں ادو ویکھیا نا او دوروں ایک نورانی چہرے والا آ رہا ہے. انہیں پھر رولا پاتا اور جس کا انتظار کرتے تھے آج وہ آ گئے. اب آقا علیہ السلام کے جوان پھر وہ تلواراں کٹ کے لے آئے نے باہر. حدیث مبارکہ پڑھو نا، حضور کے استقبال کے اندر تلواریں لیں، پھر وہ اس کا اپنا وہ جشن مناتے ہوئے باہر نکلے. تے میں نے جملہ کہن دیو صحابہ کو تلواراں سن لے کے آئے. اللہ دی قسم اگر توپاں ہوندیاں تے اودی بھی سلامی دے دے. توپیں ہوتی تو اب یہ سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے. اے مسلم شریف اگے چک لو، میں بہت ہی طویل تفصیل اس نہیں جاندا، مسلم شریف چک لو. جھنڈا آگے تھا، پیچھے صحابہ کرام تھے. فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں جو ہے وہ باہر نکل آئے اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی حضور کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے. ایتے بچیاں دف مار کے کہہ دیا سن طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. اب صحابہ کرام جوش و خروش کے ساتھ یہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء رسول اللہ اور یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگے. جاء رسول اللہ دا سادہ معنی سرکار کی آمد. مرحبا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. تو یہ نعرہ لگایا گیا. پھر یا محمد و یا رسول اللہ، یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں. صحابہ یہ گونج کے نعرے لگا رہے تھے. بھائی یہ جلوس تو صحابہ اکرام نے نکالا، ہم تو کیا یہ چھوٹے سے لے کر اپنا عقیدت کا وہ مجھے شعر یاد آتا ہے نا آخری لفظ ما مدحت محمد بمقالتی. حضرت احسان بن ثابت عرض کی تھی نا یا رسول اللہ آپ شاعر سن، حضور دی نعتاں لکھیاں نے آپ نے. آپ فرماندے نے میں نعت لکھ کے حضور دی تعریف نہیں کیتی بلکہ حضور دا نا لے کے اپنی نعت خوبصورت بنا لئی. بس صدائیں درود و سلاموں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا ان عاشقان مصطفیٰ کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد قیامت تک ہوتا رہے گا. حضرت دعا پہلے کر لئیے. جی ماشاءاللہ یہ تو قاری صاحب میں ماشاءاللہ نشانی ہے نا جی کتاب کے بعد ماشاءاللہ. چلو جی ٹھیک ہے جی اس طرح اللہ یہ یاد رکھیا ہے ایسی جو تھکے بھی ہوئے نا سرکار دا نعرہ آپ ہی جو ہے نا وہ جگا دیتا ہے جڑے بھی تھکے ہوئے. کہیے ہر قوم کا نعرہ، ہر قوم کا نعرہ، ہر قوم کا نعرہ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا. صدیق سے پوچھا صداقت بولی، عمر سے پوچھا عدالت بولی، عثمان سے پوچھا سخاوت بولی، عثمان سے پوچھا سخاوت بولی، حیدر سے پوچھا شجاعت بولی. دیوانے تیرے مستانے تیرے در پہ آئے، در کو دامن کو پھیلائے، بھر دو جھولی. ہے تیرا نعرہ ہے میرا نعرہ ہم سب کا نعرہ. بغداد سے پوچھا میرے غوث بولے، لاہور سے پوچھا لاہور سے پوچھا میرے داتا بولے، جھنگ سے پوچھا میرے باہو بولے، نیل پور سے پوچھا میرے سردار بولے، سمندری سے پوچھا رجھانا بولا، رجھانا سے پوچھا پھلور بولا، پھلور سے پوچھا دیوانے بولے، مستانے بولے، پروانے بولے. تیرا پیر پکارے پھر کیوں نہ پکارا، میرا پیر پکارے پھر کیوں نہ پکارا. سڑ چڑ جان
ہماری قبر پہ لکھنا سڑا بچہ بچہ سڑا بچہ بچہ تیرے نام پہ قربان تیرے نام پہ قربان ذرا زور سے کہہ دے منکر نے نہ مانا منکر کو سنا دے دشمن نے نہ مانا دشمن کو سنا دے ذرا للکار کے کہہ دے ذرا للکار کے کہہ دے سیدی مرشدی سیدی مرشدی در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا نبی کا ذکر چھوڑ دیں یہ کیسے ممکن ہے خدا کی قسم ہم مر جائیں گے ہم سے یہ کنارہ گوارا ہو نہیں سکتا سلام کے لیے تمام ماں باپ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور پھر پورا انداز نہیں آسان نہیں مصطفیٰ جان رحمت